مدرسے یہ مدرسوں سے معلوم ہوگا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، آخرت کی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی حاصل کرنے کا سامان یہاں مدرسوں سے ملتا ہے۔ ہماری ضرورت دنیا میں پوری ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ بس دکانوں میں میرے تالا لگا دیا جائے، وہ بھی ایک ضرورت ہے۔ جو کپڑا جہاں بنتا ہے وہ ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے اور کرتے ہیں ہم۔ دنیا میں جتنی صنعتیں ہیں اور جتنی چیزیں بن رہی ہیں میرے بھائی، سب ہماری ضرورت پوری کر رہے ہیں، سب کا احسان ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں کہ جس طرح سے دنیا کی ضرورت ہے، ہمارے کپڑا پہننے کی ضرورت ہے، مکان بنانے کی ضرورت ہے، اور جتنے ہمارے اسباب زندگی ہیں ان کو، ان ضرورتوں کو جو پورا کرتا ہے اور جہاں وہ سامان بناتا ہے وہ ہمارے محسن۔ اور یہ آخرت کی ضرورت جس سے پوری، یہ محسن نہیں ہے، اس کو بھی ضرورت سمجھیے۔ آج دین کو ضرورت نہیں سمجھا جاتا ہے، اپنی ضرورت کی چیز نہیں سمجھی جاتی۔ اللہ اس کے رسول کے اطاعت کو اپنی ضرورت کی چیز نہیں سمجھتا آدمی۔ اس بات ان مدارس کی جیسی قدر کرنی چاہیے میرے بھائی، وہ قدر نہیں ہو رہی۔ خدا نہ خواستہ خدا کرے کبھی ایسا نہ ہو، لیکن اگر بھیونڈی والے یہ شاید طے کر لیں کہ ہم بھیونڈی کے کارخانے سب بند کر دیں گے، ہم سب بند کر دیں گے اور یہاں سے ہم دوسری جگہ جائیں گے، اپنے وطن کے اندر لگائیں گے۔ مثلا مثال کے طور پر سن، یہاں سے کارخانے سب بند کر کے ہم فلاں جگہ لگائیں گے، میرے بھائی سارے کے سارے لوگ پیروں پڑیں گے۔ خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کیجیے، خدا کے واسطے آپ ایسا نہ کیجیے۔ ارے یہ بندے کارخانے تو بڑی چیز ہے۔ آپ کے محلے میں جو دکان پرچون کی کھلی ہے، اگر وہ کہیں دوسری جگہ جانے لگے تو آپ اس کی خوشامد کریں گے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے لیے بہت آسانی ہے۔ ہم دور جاتے، رکشہ کرتے، ہم نہیں ہوتے تھے، عورتیں پریشان ہوتی تھیں، آپ کی وجہ سے سارا بچہ ہمارا سامان گھر میں پہنچا دیتا ہے، آپ نہ جائیں۔ خوشامد کرے گا نہیں کرے گا؟ میرے بھائی بزرگوں، ان مدرسوں کی خدا کی قسم ہمارے عمل سے ثابت ہو رہا کہ نمک کی دکان کے برابر بھی ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ ہمارا فرض نہیں تھا۔ یہ جو چند پردیسی جو میرے بھائی آپ کے ہاں آ گئے، سمجھے، یہ سارا فرض انہی کے اوپر ہے کہ زمین کی بھیک مانگے، پیسے کی بھیک مانگے، اب بھیک مانگ کر کے اس قوم کے اس اہم ضرورت کو پورا کریں۔ کبھی تو خیال ہوتا میرے بھائیوں، یہ علماء کے شان یہ ہے، یہ ہے پیغمبر کی عظمت۔ وزیر اعظم کے ایلچی کی جوتی سر پر لی جاتی ہے، ان کے سر پر جوتے لگائے جاتے ہیں، ان کے سر پر جوتے لگائے جاتے ہیں۔ کیا کیا نہیں کہا جاتا، کیا کیا ان کو نہیں سننا پڑتا۔ یہ محسن نہیں ہے، نمک بیچنے والا محسن، سمجھے، اور ہم کو دین دینے والا، ہماری نمازوں کو زندہ کرنے والا، ہمارے جنازے کی نماز پڑھانے والا، ہم کو اللہ اس رسول کی پہچان کرانے والا، ان کا ہمارے اوپر احسان نہیں۔ اگر قد کرتے میرے بھائی بزرگوں، تو جس طرح سے دنیا کی ضرورتیں پورا کرنے کے واسطے آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں، نمک والا میرے بھائیوں آپ سے کتنی کم حیثیت کا ہے، نمک آپ کے گھر میں پہنچایا نہیں کرتا، نمک لینے آپ جایا کرتے ہیں۔ نمک کی ضرورت میرے بھائی جا کر کے پوری کریں آپ، کپڑے کی ضرورت جا کر کے پوری کریں آپ، معمولی سے معمولی ضرورت جا کے دکان کے پاس جا کر پوری کریں۔ یہ توفیق نہیں میرے بھائیوں کہ ہماری آخرت کی جو ضرورت پوری کرنا ہے جا کے مدرسے میں جا کے پوری کریں، خود لا کے چندہ نہیں دے سکتے۔ رواج بنا دیا ہے میرے بھائی بزرگوں ان اللہ کے بندوں نے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ خدا کے کیا حال ہوگا ان کا، لیکن میرے بھائی بزرگوں یہ رسم کو بدلیے، آپ اس عادت کو بدلیے کہ ایک عالم آپ کے دکان میں جائے مدرسے کا چندہ کرنے کے بعد سے دوسرے مانا کہ بھیک مانگنے جائے۔ عالم کو یہ چاہتے ہیں آپ۔ وزیر اعظم کا چپراسی میرے بھائیوں کہاں ٹھہرایا جاتا ہے اور کتنے آوانا اس کے لیے خدمتیں لگے ہوتے ہیں، کیا کیا پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہ نائب رسول میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا کام کر رہے ہیں، یہ آپ کو دکان میں چندہ لینے جائیں اور آپ کو ذرا برابر احساس ہو، یہی کہ مولانا آپ معاف کر دیے، آپ نے کوئی تکلیف کی تو ہمارا کام۔ کسی کے منہ سے نکلتا ہے یہ مجمع بیٹھا ہوا میرے بھائیوں، برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر کی بات کو مریض برا مانے تو کبھی اس کو صحت نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر کا فریضہ ہے میرے بھائیوں کہ مریض کے اندر جو باتیں ہوں صاف صاف بتا دے تاکہ اس کو توجہ ہو اور اس کی طرف جو اس کی بے فکری جو ہے وہ دور ہو۔ اور امت کا مرض نہ بتایا جائے، امت کے مرض کے ازالے کے جو ہے بھائی تدبیریں نہ بتایا جائے تو حرام ہے کرسی میں بیٹھنا، حرام ہے ہمارے بجائے لوگ رسول کے سامنے تقریر کرنا۔ کیوں آیا ہے؟ کیا کہنے آیا ہے؟ واہ واہ لینے آیا ہے؟ تعلیمیں سننے آیا ہے؟ نذرانہ نے کہے کہ لینے آیا ہے؟ اگر حق بات نہیں کرنا تو آیا کہے کے واسطے۔ ڈاکٹر کو جائے گا میرے بھائیوں تو فیس لے اور اس کے بعد مریض کا مرض نہ بتائے، منہ تو کرتے ہوئے چلتا کرے۔ میرے بھائیوں جو امراض ہے ان کو بتایا جائے گا، ہاں، لیکن
یہ اس کو فضا کو بدلیے آپ. کہاں کتنے لوگ میرے بھائیوں بزرگوں اپنے اپنے کام سے جاتے ہیں, سامان لینے سے گھر میں نہیں اترتا تھا, معمولی سے معمولی چیز گھر کے اندر ڈالا نہیں کرتی, بنا نہیں کرتی, ہر چیز وہ باہر سے لایا جاتا ہے. یہ ضرورت میرے بھائی پوری کرتے خود جا کر کے, یہ آپ کی ضرورت نہیں. اللہ کے دین کی مدد کرنا, اللہ کے دین کا یہ ہمارا دین ہے, ہمارے لیے طریقہ بتایا گیا ہے, اس سے ہماری ضرورت پوری ہوتی. اس لیے میرے بھائی بزرگ مدرسوں کے سلسلے میں مولیوں سے بھوک نہ منگوائیے. ان مدرسین سے میرا بھائی جو کام آپ کا کام ہے آپ کرتے رہیے. مدرسے کے ٹیسٹی کہے کے واسطے ہیں, عالموں پر حکومت جتانے کے واسطے. آج اس کو نکالا, کل اس کو پکڑا, کل اس کے گرفت, اس کو رسوا اخبار میں نکالا. یہ ٹیسٹی اس واسطے ہیں, یہ اس واسطے ہیں میرے بھائی بزرگوں کہ ہم تیار ہیں, آپ اپنا کام کریں. مل جل کے کام چلتا ہے میرے تعاونوا علی البر والتقوی, ایک دوسرے کو لگانا چاہیے نیکی کام پر. ان کا کام ہے یہ کریں, آپ کا کام آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. سیٹھ لوگ میرے بھائیوں کسی مدرسے کے چندے کے سلسلے میں نکلیں گے, کوئی کچھ نہیں کہے گا. جہاں بیٹھے ہوں گے سیٹھ اپنی کرسی چھوڑے گا, سیٹھ اپنی گدی چھوڑے گا اور چائے پلائے گا. اس کے بعد جو ہے جتنا دینا چاہتا ہے وہ نہیں, جتنا لینا چاہتا ہے وہ دے گا, جتنا وہ کہے گا وہ دے گا. وہ دینا میرے بھائی بزرگوں وہ صحیح ہوگا. یہ عالم بیچارے جاتے ہیں, سنیے کیا ہمارا معاملہ ہوتا ہے. یہ گھنٹوں کھڑے رہتے اور گاہک کوئی آ گیا تو فوراً بٹھایا جاتا, فوراً چائے لائی جاتی. چائے بنا کہتا اچھا آپ فلاں جاؤ فلاں کمرہ کھول دو, مہمان کو ٹھہراؤ, اس کے بعد کھانا انتظام کرنا, میں آؤں گا. میرے بھائی یہی کہہ دیتے آپ تو, وہاں تشریف رکھے, کرسی دے دیتے, میں ذرا ان سے بات کر رہا ہوں, میں پھر بات کر. ارے دینا لینا ہے, بات خلق کے ساتھ معاملہ کرتے میرے بھائی, خوش خلقی کا تو مظاہرہ کرتے آپ, میٹھی بات تو کرتے کم سے کم. وہ کھڑا ہے مولانا, آپ تو وقت نہیں دے دیتے مولانا, دکان کھلنے کا وقت ہے, ابھی تو گاہک شروع ہیں اور میں کہاں سے وقت نکالوں. فلاں دکان فلاں وقت میری دکان بند ہے تو گھر تشریف لائیے. 10 بجے رات کو بیچارہ گھر جاتا ہے. رمضان کا مہینہ میرے بھائیو, رمضان کا مہینہ, بھوک ہم کو لگتی ہے میرے بھائی, ان کو بھی لگتی ہے. جی چاہتا آرام کرنے کا ہم کو تو ان کو بھی کر دے. 10 بجے رات میں کیسے مولانا آپ نے دکان وعدہ کیا تھا, تو مولانا تو 10 بج گئے, اب تو لیٹنے کا وقت ہے, آپ خود دیکھیے سمجھے, کل سو دکان ہے, کہہ پھیرے کراتے ہیں سمجھے. یہ چندہ مقبول ہوگا اور یہ چندہ نجات کا ضامن ہوگا. کہا جائے گا خدا کے واسطے صدقہ کیا, چندہ دیا, کہا جائے گا مدرسے میں دیا نہیں. میرے بھائی بزرگوں وہ تو کہیں کا نہیں رہا تھا. اس لیے میں زیادہ بات آپ سے نہیں کرتا میرے بھائی. یہ کام جو ہے وہ آپ لوگوں کا ہے, یہاں کے ذمہ داروں کا ہے. ہر کام ان کے سر نہ تھوپ دیجیے, یہ ان کا تبرک ہے, احسان ہے. اور میرے بھائی بزرگوں وہ تو ہوتا ہی رہے گا. سمجھے ایک چیز نا کہ عادت پڑ جاتی ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی جو اللہ کے واسطے سب کچھ سننے کی عادت پڑ جاتی ہے ان مدرسے والوں کو. ایسے ہی مدرسے نہیں چلتے. ظرف اگر اتنا وسیع نہ ہو میرے بھائی, مدرسہ کوئی چلا نہیں سکتا. ذرا سی بات میں بفر جائے مدرسہ چل نہیں سکتا. اللہ جن کو ظرف وسیع دیتا ہے انہیں سے دین کا کام بھی لیتا ہے. جن کے اندر گالی سننے کا مادہ ہوتا ہے, پیغمبر کے نشر قدم پر چلنے کے بعد میرے بھائی بزرگ سب قربانیاں آسان اللہ ان مدرسے والوں کو دیتا ہے. وہ تو اپنی طور پر جو کچھ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہیے, محنت کرنا چاہیے, کوشش کرنا چاہیے. صرف اسی مدرسے کے لیے میں نہیں کہنا, تمام مدارس کے ساتھ یہاں کا ہو وہ کہیں کے بھی ہو, آپ کا معاملہ یہی ہونا چاہیے. خدا آمدید کہنا چاہیے, خوشی کا اظہار کرنا چاہیے.